سنجیدہ موضوع کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے کہ میں پریس کانفرنس شروع کروں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے وہ یہ ضرور سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس کرنے میں یہاں نہیں آئی، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی نہیں بلکہ ریاستی ہے، اور یہ ایک اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ایک دن پہلے جو بانی جن کو بولا جاتا ہے آج کل پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے یہ اعتراف کیا جس کا مجھے بالکل کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ 9 مئی کی کال میں نے دی تھی، کیونکہ میں نے خود بے تحاشا پریس کانفرنسز کر کے وہ تمام ویڈیوز بھی دکھائیں اور بہت سی انویسٹیگیشنز کے سامنے ریفرنسز کے اندر وہ تمام ریفرنسز پیش کیے گئے جو ثابت کرتے تھے کہ 9 مئی کی کال جو ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی، اور اس کے ثبوت پاکستان کی عوام نے آپ لوگوں کی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھے، اور یہ خالی واقعہ 9 مئی کا نہیں ہے، یہ واقعہ 2014 سے ایک ایسا شخص جس نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے اعمالوں کے ذریعے ریاستی چڑھائی کی، ریاست کے اوپر حملہ آور ہوا، ملک کے اوپر حملہ آور ہوتا رہا۔ 2014 میں دھرنا آیا تو ایک جمہوری حکومت کے خلاف ڈی چوک میں قبریں کھو دی گئیں، سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکا کر دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد پولیس والوں کے سر پھاڑے گئے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ کر وزیر اعظم سے ہاؤس سے باہر نکالنے کے کالز دی جاتی رہیں، ملک کو جلانے کی تاریخیں دی جاتی رہیں کہ آج فیصل آباد جلا دوں گا، آج ملتان جلا دوں گا، آج لاہور جلا دوں گا، آج راول پنڈی جلا دوں گا، آج اسلام آباد جلا دوں گا۔ اس کے بعد اسی شخص نے ہم نے کبھی جنگی حالات میں بھی نہیں دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشنز بند ہوئی ہوں، اسی گروہ نے عمران خان کی کال کے اوپر، آپ نے وہ آڈیو سنی ہوگی جس میں اس نے کہا کہ ہاں چڑھائی کر دو، جس میں عارف الوی صاحب جو اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم چڑھائی کرنے لگے ہیں، منصوبہ بندی کے تحت ریاستی اداروں کے اوپر 2014 سے موصوب حملہ آور تھے اور ہوتے آئے ہیں۔ یہ کون سی نئی بات ہے کہ اعتراف جرم ہو گیا؟ یہ اعتراف جرم، اعتراف گناہ کا وقت نہیں ہے، یہ سزا دینے کا وقت ہے۔ پھر 2014 کے بعد جب ڈی چوک میں قبریں کھدیں، حملے ہوئے، سر پھاڑے گئے، توڑا گیا، ملک کو 4 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی باتیں کی گئیں، ملک کو جلانے کی باتیں کی گئیں، اوے آئی جی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اوے وزیر اعظم کو نکال کے باہر لے کر آؤ، یہ رویہ تھا نا، تو اعتراف آ جائے ہو رہا ہے تو کون سی حیرانگی کی بات ہے۔ اس کے بعد 2018 سے آر ٹی ایس بٹھا کر اسی شخص کو مسلط کیا گیا، اس نے 2018 سے 2022 تک کیا کیا؟ اپنی نالائکی کی دہشت گردی، اپنی نااہلی کی دہشت گردی، اپنی چور بازاری کی دہشت گردی، ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا، اور آج کہتا ہے میں نے 9 مئی کی پرامن کال دی تھی۔ اسی طرح پرامن طریقے سے 2014 کا دھرنا بھی کیا تھا، اسی طرح پرامن طریقے سے ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اسی طرح ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہوا ہے کہ باہر اپنے نمائندے بٹھا کر، باہر اپنے پیادے بٹھا کر تو ملک اور ریاست کے خلاف باہر سے ان تمام بیرونی سازشوں کا حصہ بن کر ملک کے اوپر اور ریاست کے اوپر چڑھ دوڑو۔ پھر 2022 میں جب ملک کو ترقی کا مفلوج کر گئے، ملک کے اندر کوئی شعبہ نہیں چھوڑا، وہی ملک جو 2018 کے اندر 2014 میں دھرنا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ملک سٹیبل ہو رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ملک کے اندر سی پیک آ رہا تھا، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، بجلی کے منصوبے بن رہے تھے، مہنگائی 3% کے اوپر تھی، بھوکا کر کے چلا گیا ملک کو، ترقی 6.1% کے اوپر تھی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر نکالا گیا تو کاغذ لہرایا کہ میرے خلاف یو ایس نے سازش کر دی ہے، کاغذ لہرا کے کیا کہ کہا گیا کہ میری تو اتنی کامیاب حکومت تھی، کامیاب حکومت منفی 0.2 کے اوپر ترقی کرتا ہوا ملک تھا، مہنگائی کا رونا رو رہی تھی عوام، انگوٹھے پہ لائنیں لگا کر 1 کلو چینی عورتیں اپنا شناختی کارڈ دکھا کے قطاروں میں لیتی تھیں، ہم بھولے تو نہیں ہیں،
عوام بھولی تو نہیں ہے؟ بجلی کے بل جن کا آج رونا روتے ہیں، جس پہ لیکچر دیتے ہیں، یہ ان کی مہنگی کی ہوئی بجلی ہے، اور اسی وقت دھرنا کیا، اسی وقت دھرنا کیا. یہ پیٹرن ہے. پھر 2021-22 میں جب شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی، ملک کو ڈیفالٹ کر کے چلا گیا. IMF نے جس وقت دوبارہ سے ریوائیو ہوا اس کا معاہدہ، تو خط لکھے کہ نہ دینا ان کو، ریوائیو نہ کرنا پروگرام، ملک ڈیفالٹ ہی ٹھیک ہے. یہ پورا پیٹرن ہے. اور اسی وقت میں 14 مارچ اور 18 مارچ کا واقعہ ہوتا ہے. 14 مارچ کو کیا ہوا؟ جب گئے موصوف ادھر زمان پاک کے اندر، جب پولیس والے کیا کرتے تھے؟ وارنٹ لے کر جاتے تھے پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے، جہاں دہشت گردی کا اڈا بنا ہوا تھا، پیٹرول بمس کی تربیت ہوتی تھی. وہاں جب پولیس وارنٹ لے کر جاتی تھی تو ہاتھ اوپر کر کے جاتی تھی، کیونکہ وہاں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ماسٹر مائنڈ بیٹھے ہوئے تھے، منصوبہ ساز بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے تربیت دے رہے تھے عورتوں اور بچوں اور لڑکوں کو کیسے پیٹرول بم بنتا ہے، کیسے ریاست کے خلاف اٹیک ہوتا ہے. وہاں منصوبہ بندی ہو رہی تھی زوم میٹنگز کے ذریعے، جس کا اعتراف کیا موصوف نے پرسوں عدالت کے اندر. 14 مارچ کو جب زمان پارک میں کیا ہوا تھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تھا؟ ہم لوگوں نے ویڈیوز دکھائی تھیں آپ کو، جو ان کے کارنامے اور اعمال تھے. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں، ایمبولینسز کی گاڑیاں جلائی، پیٹرول بم اور گلیلوں سے پتھر مارے. جو باہر پولیس فورس تھی امن قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے لیے، وہاں یہ اندر بیٹھے دہشت گرد جو منصوبہ سازی کر رہے تھے، انہوں نے لوگوں کے سر پھاڑے. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی پرامن احتجاج کی. اس کے بعد 18 مارچ کو جب عدالت گئے تو لشکر لے کر گئے. واحد عدالتی حکم نامہ ہے حاضری کا، جو کہا میں اندر نہیں جاؤں گا، گاڑی کے اندر میری حاضری لگائیں. آپ کو یاد ہے نا، موصوف کی گاڑی کے اندر حاضری لگی، کیونکہ کلاشن کوف لے کر لوگ جو تھے وہ گاڑیوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اس کا اعتراف کیا موصوف نے ایک دن پہلے. جو عوام جانتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگوں کو کیمراز نے وہ منظر دکھائے ہیں عوام کو. اور جب 14 مارچ ہوئی، اس کے بعد جب 18 مارچ ہوئی، 18 مارچ کے بعد جب سمجھ آ گئی کہ اب کچھ نہیں ہو رہا، تو کہا گیا مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا؟ سخت ری ایکشن آئے گا. اسی موصوف نے کہا تھا خدا نخواستہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے، اس ملک کی فوج تباہ ہوگی، خدا نخواستہ. یہ بات اسی شخص کے منہ سے نکلی ہوئی ہے. اگر مجھے کمانڈوز نے پکڑا تو میں چھوڑوں گا نہیں، سخت ری ایکشن آئے گا. یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی اس پرامن احتجاج کی زمان پاک کے اندر. اور اسی وقت 9 مئی کا مجرم جب اعتراف گناہ کرتا ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جب جاتے ہیں موصوف، تو گاڑی میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور سخت ری ایکشن آئے گا. اور عوام سخت ری ایکشن دکھائے گی. جن عوام کو آپ نے، جن لوگوں کو، جس ٹولے کو منصوبہ بندی اور ان کی ذہن سازی کر کے آپ نے زومبیز بنایا ہوا ہے، آپ نے ان کو استعمال کیا. یہ وہ بہروپیہ ہے. یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی، یہ پورے وہ تاریخ کے واقعات ہیں جو آج درج ہیں تاریخ کے اندر. یہ وہ پیٹرن ہے ایک شخص کا جو ریاست پر مسلسل حملہ آور ہے، ملک کے اوپر مسلسل حملہ آور ہے. یہ ایک بہروپیہ، ایک گروہ ہے. اور انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا. انہوں نے سیاست کے نام کو گندا کیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کی جو ساکھ ہوتی ہے اس کو پلوٹ کیا ہے. اس نے استعمال کیا ہے سیاسی جماعت کے لبادے کو ملک اور ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے. یہ شخص کوئی، آپ لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں، آپ لوگوں میں سے کوئی شخص اٹھے اور جائے موٹر وے پہ، کسی کی گاڑی روکے، اس گاڑی پہ ڈنڈے مارے، اس کے ڈرائیور کو نکال کر اس کا سر پھاڑے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی کیا سزا ملے گی آپ کو؟ یا میں اگر یہ کام کروں، مجھے کیا، ہم نے 200 پیشیاں بھگتی کیونکہ کوئی غلط کام نہیں کیا ہوا تھا، پتہ تھا کہ انصاف ملے گا. ہم نے کون سی تنصیبات جلائیں، کون سے خدا نخواستہ شہداء کے مجسمے جلائے، کن پولیس والوں کے سر پھاڑے، نیب کی عدالت کے باہر پتھراؤ ہوا، گاڑی پہ بلٹس لگیں. مطلب یہ ایک سیاسی جماعت. آپ لوگوں نے سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہوگی نا. ایک جمہوری سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کی ڈیفینیشن میں واضح فرق ہے. آپ دیکھیں کہ اس جماعت کا، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ سیاسی جماعت کا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر پابندی لگے، لیکن آپ اس ڈیفینیشن میں اگر ٹک باکس کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کون سی جماعت ہے.
یہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں. باہر بھوک ہڑتال کر رہے ہیں کہ اس کو باہر نکالو جو ملک کو بھوکا کر کے چلا گیا. اور جو اعتراف جرم کر رہا ہے. پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور کہا تھا پرامن طریقے سے کرنل شیر خان کا مجسمہ جلا دو اور توڑ دو اور اس کو نیچے پھینک کے ٹھڈے مارو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو ایم عالم کا جہاز ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے کہا تھا کہ جو GHQ ہے اس کے اوپر حملہ کر دو, ایئر بیسس پہ حملہ کر دو. یہ پرامن طریقے سے کہا تھا. اور پرامن طریقے سے ملک کے اوپر حملے ہوتے ہیں. آپ کا لینا دینا نہیں ہے امن کے ساتھ, آپ کا لینا دینا صرف انتشار کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہے ہمارا رائٹ ہے پروٹیکٹ. رائٹ ٹو پروٹیکٹ میں اور رائٹ ٹو اٹیک میں فرق ہوتا ہے. رائٹ آف اسپیچ میں اور رائٹ آف سیڈیشن میں اور رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو ہیٹ اسپیچ میں فرق ہوتا ہے. رائٹ ٹو کہتے ہیں جی ہمارے پاس رائٹ ہے جمہوری رائٹ ہے کہ ملک کو دو کہ جی سوشل میڈیا کا وہ بند کر دیا. ہمارا سوشل میڈیا کا وہ سینٹر نہیں تھا, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سینٹر ہے. آپ ٹویٹس دیکھیں جو باہر کے بیٹھے ہوئے ان کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ٹویٹس کر رہے ہیں اور ان کے جو فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو اس کی تشہیر کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھو, سیاسی ٹویٹس ہیں, وہ سیاسی جماعتیں ٹویٹس کرتی ہیں. اور اس کے بعد کہتے ہیں جی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے ہمارے پاس, یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور آئینی حق ہے. رائٹ ٹو کمیونیکیٹ اور رائٹ ٹو کانسپریسی, رائٹ ٹو اٹیک آن دا اسٹیٹ اور رائٹ ٹو اٹیک آن دا کنٹری, دیر از اے ڈفرنس. یہ ہمارے آئین میں درج ہیں یہ تمام جو تمیز ہے ان چیزوں کے درمیان. اور پھر کہتے ہیں رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے. رائٹ ٹو آرٹیکولیٹ اور رائٹ ٹو اینائلیٹ میں بہت فرق ہے. یہ فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا, بعزت قوم سمجھنا پڑے گا. بے وقوف یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا. اور اس کے بعد کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. آپ نے پرامن احتجاج کی کال دے کر کہا تھا کہ جاؤ کوئٹہ میں چھاؤنی پہ حملہ کر دو. پرامن احتجاج کی کال میں آپ نے کہا تھا کہ جاؤ لاہور اور GHQ پہ حملہ کر دو, قائد اعظم کا آخری نشانی ہے اس کو جلا دو. پرامن طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ میاں والی ایئر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ. یہ کال دی تھی آپ نے. آپ نے کال دی تھی کہ پشاور میں جو قلعہ بالا آثار ہے اس پہ حملہ کر دو. جو GHQ کی قائد اعظم کے گھر کی مسجد ہے انہوں نے اس کو توڑ دیا. انہوں نے جو قلعہ بالا آثار کی مسجد تھی اوپر اس کو توڑ دیا. رینجرز کی گاڑیاں جلائیں, ایمبولنس کی گاڑیاں جلائیں. 200 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کالز دی کہ نکلو. اسی طرح چک درہ کی چھاؤنی کی پرامن آپ نے کال دی تھی. پھر اس طرح آپ نے ریڈیو پاکستان پرامن طریقے سے جا کے جلاؤ, جو تباہ کراؤ. بڑی بات ہے جی. یہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کو تسلیم بھی کرتا ہے, اس کا اعتراف بھی کرتا ہے, اور کہا جاتا ہے نہیں تم گناہ گار نہیں ہو, تم انقلابی ہو, تم ریولوشن لا رہے ہو. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتی. ہمیں بعزت قوم اس میں تفریق کرنی پڑے گی. یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے, جب ملک کی عوام کے حالات بہتر ہونے کی طرف جانے کا اندیشہ بڑھتا ہے. یہاں دہشت گردی کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے جو یہ حرکتیں کرتا ہے, اور پھر اس کا اعتراف کرتا ہے. وہ بابر اعوان صاحب نے, میں نے سنا کہ نہیں انہوں نے GHQ کی کال نہیں دی تھی. اس نے مڑ کے کہا نہیں میں نے دی تھی. وہ اعتراف کرتے ہیں موصوف. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ موصوف نے کہا کہ ہاں 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرسٹ بنایا, چوری کے پیسے سے بنایا ہے, ٹرسٹ بنایا. آپ کہتے ہیں نہیں وہ نوجوانوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے ٹرسٹ بنا ہے. انصاف کا نظام یہ بات کرتا ہے. آپ کاغذ لہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سائفر ہے, یہ میں نے کی ہے سازش, یہ میں نے جھوٹ بولا تھا, پولیٹیکل گینز کے لیے جھوٹ بولا تھا. آپ انصاف کا نظام کہتا ہے نہیں یہ تو محض کاغذ کا ٹکڑا تھا. پھر کہا جاتا ہے کہ توشہ خانہ, ہاں میں نے چوری کی تھی, میری گھڑی میری مرضی. انصاف کا نظام کہتا ہے ہاں تمہاری گھڑی تمہاری مرضی. بڑی بات ہے جی. وہ کہتے ہیں ہاں میں نے 9 مئی کیا ہے.
اس کو مرسڈیز میں بلایا جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر, اور مرسڈیز میں بلا کر وہ کہتا ہے ہاں میں نے اسلام آباد جلانے کی کال دی ہے. اسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. وہ کہتے ہیں میں نے 9 مئی میں شہداء کے مجسمے جلا آیا ہوں, تنصیبات پہ حملہ کروا آیا ہوں, جی ایچ کیو پہ حملہ کروا آیا ہوں, کور کمانڈر گھر پہ حملہ کرا آیا ہوں. وہ کہتے ہیں وشنگ یو گڈ لک. بڑی بات ہے جی. پاکستان کے دوسرے کسی مجرم کو تو یہ باتیں نہیں کی جاتی. اور اسی جماعت, اس کو سیاسی جماعت کہا جاتا ہے. سپریم کورٹ میں جس کو انصاف دینا ہے وہ سیاسی اس طرح کی سیاسی جماعت کی پولیٹیکل ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں. وشنگ یو گڈ لک, گڈ ٹو سی یو, جو اعتراف کر رہے ہیں ہاں میں نے کال دی تھی. بہت بڑی بات ہے جی. پھر کہا جاتا ہے نہیں, جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی ہمارے اوپر ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ, میں نے اس کی جنگ لڑی ہے, کوئی مجھے لیکچر نہیں دے سکتا. جب میں فیک نیوز کے اوپر قانون بنا رہی تھی تو میں نے صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ قانون بنایا تھا کہ کسی کی ناجائز اس کے اوپر حق تلفی نہ ہو جائے. ایک ایک ورڈ کو ہم نے دیکھا تھا. لیکن آپ ایک لشکر کشی کر دیں اور وہ تمام چیزیں سیاست کے لبادے میں بیٹھ کر اب ریاست اور ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, وہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل ریولوشن نہیں ہوتی. فیک نیوز سے آپ بار بیٹھا کر اپنے نمائندوں کو ملک کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. یہ جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پرامن احتجاج کی کالز ہیں, اور کہتے ہیں میرے ورکر نے کی تھی, یہ سب کچھ میرے ورکر نے کیا تھا. آپ نے 200 جگہوں اور ان تمام تنصیبات پہ لوگوں کو پلاٹ کیا, ان کو پوزیشن کیا, ان کو اٹیک کرنے کا آرڈر دیا, جس کا اعتراف آپ نے پرسوں کیا. یہ پرامن ہو رہا ہے, یہ پرامن گھر توڑے جا رہے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ, گلیلوں کے ساتھ, پیٹرول بمس کے ساتھ. یہ سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, یہ سیاسی ورکر کرتے ہیں. آپ کے مین اسٹالواٹس جن کو آپ کہتے ہیں, آپ نے ان کے ذریعے یہ پلاننگ کی, منصوبہ بندی کی, اٹیک کیا. کیا یاسمین راشد صاحبہ, میں ان کی عزت کرتی ہوں, کیا یاسمین راشد صاحبہ کا کلون وہاں موجود تھا جو کہہ رہا ہے وہ لوگوں کو روک رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نکلو باہر. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. یہ کس قسم کا مذاق ہے. لیکن اتنی سستی اس کو سزا دینے میں. اعتراف, وہ ہر روز کھڑا ہو کے عدالت کے سامنے اعتراف کرتا رہا ہے, وہ اعتراف جرم کرتا رہا ہے مسلسل, اور کہا جاتا ہے انقلابی ہے. کس چیز کا انقلاب؟ کیا ریاست پر حملہ کرنا, ملک پر حملہ آور ہونا, شہداء کی تنصیبات اور شہداء کے مجسمے جلانا, ریاستی تنصیبات پر حملہ کرنا انقلابی پن ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ وہ دہشت گرد جماعتیں نہیں کر سکیں پاکستان کے اندر جو انہوں نے کی ہے. اور ذرا بات کرو تو کہتے ہیں کہ نہیں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے. میں بھی سمجھتی ہوں سیاسی جماعت کو بین نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں ایک سیاسی جماعت اور ایک دہشت گرد جماعت کے اندر تفریق ہے. اس تفریق کو ہم سب کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم ٹو اسپیچ اور فریڈم فار سیڈیشن اور ہیٹ اسپیچ میں فرق کو سمجھنا پڑے گا. فریڈم ٹو اٹیک دا اسٹیٹ اینڈ فریڈم ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ کو سمجھنا پڑے گا. یہ مذاق نہیں ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. ایک بہروپیہ اٹھے, فورن ایجنٹ, فورن فنڈڈ, اسٹیبلشڈ فورن فنڈڈ ان الیکشن کمیشن, ایک گروہ, وہ اٹھے اور وہ یہ کرنا شروع کر دے اور آ کے ایک مذاق اڑائے قانون کا, آئین کا, اور کہے کہ ہاں میں نے کیا تھا, اور آپ کہیں کہ انقلابی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد گئے, موصوف اسلام آباد گئے, وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے, کورٹ نے آرڈر دیا کہ ہم نے ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی I-8 کے لان میں. یہ اپنا کنٹینر لا کے ڈی چوک کی طرف لاتے رہے. انہوں نے پیٹرو بس اسٹیشن جلائی, انہوں نے گرین بیلٹس جلائے, انہوں نے اسلام آباد کو آگ لگائی. اگلے دن کورٹ میں کیا ہوا؟ اگلے دن کورٹ میں ہوا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تقریر میں کنٹینر کے اوپر, جب وہ کنٹینر کو ڈی چوک کی طرف لے کر جا رہے تھے اور انہوں نے I-8 میں اپنا کنٹینر نہیں روکا, تو موصوف اگلے دن کورٹ گئے, اور کورٹ میں جا کر انہوں نے, جب وہاں کنٹینر پہ تھے تقریر کرے, تو انہوں نے کہا کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے
تو کہتے ہیں ہاں مجھے میسج مل گیا, کورٹ نے آرڈر کیا کنٹینر آگے کی طرف لے کر جائیں. اگلے دن جب کورٹ میں گیا کیس تو وہاں کیا کہا گیا؟ ان کہا کہ عمران خان صاحب کو میسج نہیں ملا ہوگا, اور کہا گیا کیا کہا گیا کہ گرمی کی وجہ سے گرین بیلٹس جل گئیں. کیا بات ہے. ایک بندہ جلا رہا ہے, ایک بندہ توڑ رہا ہے, ایک بندہ سازش کر رہا ہے, اس کا اعتراف کر رہا ہے, اسکرینز پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میٹرو اور گرین بیلٹ گرمی کی وجہ سے جل گئی ہوگی. وہ کہتا ہے اوئے زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اگر کوئی فیصلہ دیا تو. وہ کلاشن کوف لے کر کورٹوں کے باہر جاتا ہے, اور یہ پیٹرن ہے, یہ ابھی نہیں ہوا, 2014 میں اسی نے کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے اور قبریں کھودی تھیں ڈی چوک کے اندر. یہ سارا تسلسل اعتراف ہے. جرم کس بات کا؟ جرم ثابت ہو گیا ہے, ہو چکا ہے, ہوتا آیا ہے, اب سزا کا وقت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے آئین کو, ہمارے قانون کو, ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, ہماری اعلیٰ عدلیہ سے میں بڑی ادب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آج آپ کو مجرم کو سزا دینی پڑے گی, ورنہ آپ کو, اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کل کو تمام دہشت گرد جماعتوں کو, سیاسی جماعتوں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑے گا. اگر آپ نے اس فرق کو نہ سمجھا, اگر آپ نے اس میں سزا اور جزا کو نہ سمجھا, تو پھر کل کوئی قانون کے کٹہرے میں, یہ جلسے کے لیے اجازت مانگتے ہیں, ہم بھی جلسے کرتے تھے تو پانی بھر دیا جاتا تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے. یہ جلسے کرتے ہیں, ڈی سی کہتے ہیں اجازت نہیں ہے, کاغذ کا ٹکڑا پھاڑتے ہیں, پھینکتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. یہ ریاست کو مانتے ہی نہیں, اس لیے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. ان کو آپ لوگوں کو جو ان کے جال میں آ جاتے ہیں, جو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جو اس بیروپیہ کے فراڈ میں آ جاتے ہیں, آپ کو سمجھنا پڑے گا, سیاست کو اس گند سے پاک کرنا پڑے گا. ملک ایک بہت ہی کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے, اور اب کیوں یہ انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, کیوں یہ انتشار ہو رہا ہے, کیوں یہ انتشاری ٹولہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے؟ وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ جو ہوا, آج ملک کی معیشت میں سٹیبلٹی آ رہی ہے, اس طرف حالات لے کے جا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ 2 سال میں 2.5 سال میں آئی ایم ایف سے دوبارہ جو 2015 میں چھٹکارا حاصل کیا تھا وہ دوبارہ چھٹکارا حاصل ہو جائے. آج بجلی کے بل مہنگے ہوتے ہیں تو دن رات نیند اڑ جاتی ہے, جو انہوں نے مہنگے کیے تھے. 12 روپے یونٹ بجلی سے 28 روپے یونٹ بجلی یہ لے کر گئے تھے. لیکن آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم رونا نہیں رو سکتے, ہم نے آج عوام کو ریلیف دینا ہے. وہ پولی گرافک ٹیسٹ نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ تم خود جھوٹ کی مشین ہو. پولی گرافک ٹیسٹ کیا کرتا ہے؟ آپ بیٹھیں پولی گرافک ٹیسٹ میں بھی یہ پریس کانفرنس کر رہی ہوں, اگر میں نے جھوٹ بولا ہے, آپ کے پاس کسی کے پاس مشین ہے یا رکھیں, میں اس کے اوپر بیٹھوں گی, سوالوں کے جواب دوں گی. پولی گرافک مشین ایک ٹیسٹ کی مشین ہوتی ہے, جو آپ بات کہتے ہیں وہ اس میں ٹیسٹ ہوتی ہے فورینزک طریقے سے, اے آئی طریقے سے, کہ آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں سی ایم پنجاب کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب نے فورینزک لیب بنائی, میں وہاں گئی, اور وہاں وہ پورا انہوں نے ہمیں مشین کا ڈیمو دیا کہ جب کوئی مجرم یہاں آتا ہے اور اس کا یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے. بھئی تم نے اگر جھوٹ نہیں بولا, تمہیں پتہ ہے کہ تم جھوٹ ہی بولتے ہو. میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اس کا جھوٹ کا ٹیسٹ کرنے گئے ہیں. وہ کیسے دے گا آپ کو جھوٹ کا ٹیسٹ؟ کیونکہ اس نے کام ہی صرف اگر جھوٹ کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, جھوٹا کام, جھوٹا بیانیہ, جھوٹا نیریٹو, ہر چیز جھوٹ پہ مبنی ہے, وہ آپ کو پولی گرافک ٹیسٹ کیوں دے گا؟ ہاں, وہ شخص جو سچ بول رہا ہے اس کے پاس نادر موقع ہوتا ہے کہ وہ ایسا ٹیسٹ دے کے اپنی جان چھڑائے. لیکن نہیں, میں نہیں دوں گا. وہ دے گا ہی نہیں, وہ دے سکتا ہی نہیں ہے. وہ ہیلپ لیس ہے, کیونکہ وہ ہیلپ لیسلی جھوٹ بولتا ہے اور سازش کرتا ہے. لیکن یہ تماشا بند ہونا چاہیے. یہ آپ کی, میری, ریاست کی, حکومت کی, جوڈیشری کی, پارلیمنٹ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس تماشے کو, ملک کے ساتھ اس خطرناک کھلواڑ کو بند ہونا چاہیے. ملک کو دوبارہ سٹیبلٹی میں جانا چاہیے, اور انشاءاللہ جا رہا ہے. اور یہ جو انتشار پھیلا کر, یہ جو ایک گنڈا گردی کر کر, دہشت گردی کر کر, یہ جو دوبارہ سے فضا بنائی جا رہی ہے, یہ بے معنی ہے. میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ
یہ 5 سال حکومت رہے گی. وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور وہ تمام وزرائے اعلیٰ جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, وہ سب ملک کو ریلیف دیں گے. عوام کو بھی اس فرق کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ ہم دوبارہ سے 2014 اور 2018 اس سازشی ٹولے کے ہونے کے باوجود جو ہم نے ملک کو ترقی کی طرف نواز شریف کی قیادت میں لے کر گئے تھے, انشاءاللہ دوبارہ لے کر جائیں گے. لیکن آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس اعتراف جرم کے بعد سزا سنانی چاہیے. اب سستی سے, اب اس کے ڈیلینگ ٹیکٹک سے ایک لاڈلے کو, ایک مجرم کو لاڈلا, قانونی لاڈلا نہیں بنایا جا سکتا. وہ مجرم اعتراف جرم کر رہا ہے, قانون اور آئین کا منہ چڑھا رہا ہے, اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی. اس کو سزا سنائیں, اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق. یہ میں کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی کہ جس طرح یہ دیتا تھا کہ وہ چور ہے, وہ قاتل ہے, وہ ڈرگ جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر لگا, یہ باتیں کرتا تھا. بعد میں جج بدلتے تھے, بریک کے درمیان جج بدلتے تھے, کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے. ہم یہ نہ ہمارا یہ وتیرہ ہے, نہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں. یہ ایک شخص نے, چاہے وہ جو بھی ہو, اگر وہ میں بھی ہوں, اگر میرا کوئی عمل یا میرا کوئی اعمال ایسا ثابت ہو کہ میں ریاست پر حملہ آور ہوں, ملک پر حملہ آور ہوں, تو مجھے بھی آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اسی طرح جو اس عمل میں شامل ہیں, انہوں نے اعتراف جرم تو اب کیا ہے, ثبوت تو پہلے سے جرم ثابت ہو چکا ہے, ان کو سزا ملنی چاہیے.